بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری یہ ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے بت پرستی کی برائی کا شکار ہوئی۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ دراز قد تھے اور اپنی طاقت پر بہت تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو 50 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اس وقت قوم عاد بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے پتھر کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا اور جہالت، جھوٹ، گمراہی، باطل خیالات اور فاسد عقائد نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر پھر بھی قوم کے لوگ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام 50 برس یا اس سے بھی شاید زیادہ واضح و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد میں سے قبائل جن کی تعداد 13 تھی، 2 قبائل جن کے نام لقمان اور خلجان تھے نہایت طاقتور تھے۔ انہیں حکمران کی سی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑنے کو کہا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبائل نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر غور کیا اور ان میں سے اکثر لوگوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول کر لیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر قوم کے سرداروں نے کہا، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہیں وہ ڈرائے؟ اور یاد تو کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور جسمانی طور پر تمہیں طاقتور بنایا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر لو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنی بت پرستی چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم ان بتوں کے لیے ہم سے جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے بنا لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی؟ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہیں نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی پوری کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جس کا ذکر سورہ مومنون میں یوں آیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے اور تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، یہ لوگ بہت جلد اپنے عمل کی وجہ سے پچھتانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یوں قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بارش کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، اور چشموں کے فرشتے کو حکم دیا ان کے چشموں کو خشک کر دو،
چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی ختم ہونے لگا، ان کے مویشی مرنے لگے اور ان کے کھیت و کھلیان سوکھنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے، اور یوں پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ ایسے میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور گناہ گار بن کر روگردانی مت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی قوم کے ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں ان الفاظ کو یوں بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، تو ہم محض تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو تو نہیں چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ ایمان پر سیاہ بادل نمودار ہونے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر آیا چاہتا ہے، اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ لیکن قوم کے لوگوں نے اب بھی انکار کیا اور بولے، یہ تو بادل ہیں اور می برسنے والا ہے جس سے خوش سالی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔